الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إلى آخر الآية. وقال في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے. سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے. جیم نے کہا جلیل القدر نبی ہے نا وہ آ رہے ہیں. ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے. خا نے کہا خاتم النبیین ہے نا وہ آ رہے ہیں. دال نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے. زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے. را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں. زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے. سین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے. صاد نے کہا صادق و امین ہے نا وہ آ رہے ہیں. ضاد نے کہا ضعیفوں کا باوا آ رہا ہے. طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہے ہیں. ظا نے کہا ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں. عین نے کہا عربی کا تاجدار آ رہا ہے. غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے. فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے. قاف نے کہا جس پر قرآن نازل ہوا ہے نا وہ آ رہے ہیں. چھوٹے کاف نے کہا
کالی کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے۔ میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے۔ ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے۔ یا نے کہا یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ بزرگان محترم سے نسی پر تشریف فرما علماء کرام، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں بہنیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پر جمع فرما دیا۔ ہماری یہ مجلس جو ہے بڑی مبارک ہے، بڑی برکت والی ہے۔ بھائی نوجوان میرا ساتھ دے گے کہ نہیں؟ زور سے بولو، زور سے ساتھ دو گے تو انشاءاللہ میں بات کروں گا، ورنہ میں انشاءاللہ آپ اگر نہیں چاہو گے تو میں بند کر دوں گا۔ آپ کا ساتھ ضرور چاہیے، ساتھ دو گے نا؟ صرف ہمیں سننا نہیں ہے، سن کر کیا کرنا ہے؟ ایک کان سے دل کر جو ہے اندر دل میں ڈالنا ہے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ زور سے بولو، زور سے، تاکہ معلوم چلے مجمع سوئی تو نہیں رہا ہے۔ کیا کریں گے؟ ہم عمل بھی کریں گے نا؟ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ یہ بڑی مبارک مجلس ہے، اس مجلس کی برکت سے اللہ جو ہے ہم تمام کی مغفرت فرما دے، کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے، آپ کو بھی، اور پورے عالم کے اندر ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں کسی پر ناز نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں صرف ایک ہستی پر ناز کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بادشاہ بھی آئے، وزیر بھی آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، مالدار بھی آئے، غریب بھی گئے، لیکن ان کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن میرے نبی کا نام رہتی دنیا تک، جتنے بھی آئیں گے میرے نبی کا جو ہے ڈنکا بجتا رہے گا، میرے نبی کی باتیں بتائی جائے گی، ان کے اخلاق بتائے جائیں گے، ان کے اعمال بتائے جائیں گے، ان کی شریعت بتائی جائیں گی۔ بھائی ہم ان کی سیرت کو سننے کے لیے آئے۔ کیا سننے کے لیے آئے ہیں؟ زور سے بولو نا، میرے جوانوں کا آواز نہیں آ رہا ہے۔ سیرت سننے کے لیے آئے۔ سننا بھی ثواب، سیرت کا سننا بھی ثواب، یاد رکھے، سیرت کا سننا بھی ثواب، اور اس پر سب سے بڑا عمل کرنا سب سے بڑا ثواب جو ہے۔ جتنی بھی یہ جو ہے محفلیں لگی ہوئی ہے، محنتیں لگی ہوئی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے یہاں پر حاضری نصیب جو ہے قبول فرمائے۔ ہمارے نبی کے شان کے بارے میں شاعر فرماتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کیا؟ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد صلی اللہ، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہے۔ آپ جو ہے آپ کا ساتھ مجھے معلوم چلے، آپ جاگتے رہے تو جو ہے بیچ بیچ کے اندر سبحان اللہ بولتے رہے، تاکہ جو ہے یہ بات سبحان اللہ بولنے پر اللہ جنت کے اندر ایک درخت لگائے گا۔ کتنا درخت لگائے گا؟ جتنے سبحان اللہ پڑھتے جاؤ۔ مثال کے طور پر آپ نے واٹس ایپ پر سبحان اللہ جو ہے رکھا، اگر کوئی پڑھنے والے نے پڑھ لیا، جو ہے میں نہیں کہتا، حدیث شریف فرماتی ہے جو ہے جنت کے اندر اللہ جو ہے ایک جھاڑ اس کے لیے تیار کر دے گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے،
کون تشریف لایا؟ میرے اور آپ کے آقا، کالی کملی والے تاجدار مدینہ، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور جو ہے ہمارے سب سے بڑے اکابر لکھتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد ہمارے نبی جب جو ہے آمینہ کی گود میں تھے۔ جب پیدا ہوئے تو دیکھتے ہیں نا ہم، بچے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ادھر سے ادھر پلٹتا ہے، ادھر سے ادھر بچہ ہوتا ہے، لیکن جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا ہوئے سجدے کے اندر گئے، اور جو ہے سجدے میں جانے کے بعد ہمیں اور آپ کو پیغام دے کر گئے کہ اگر آپ کو جو ہے دنیا فتح کرنی ہو، دنیا میں عزت کمانی ہو، دنیا میں مال کمانا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، جو ہے اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہو، پریشانی آ جائے، سجدے میں چلے جاؤ۔ آمینہ کا لال سب سے پہلے سجدے میں جا رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو کیا ہے، آج ہمیں پریشانی پیش آ جاتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، ہمیں سرکار نے فرمایا، سیرت سے معلوم چلا کہ پہلے کہاں جائے؟ سجدے میں جائے اور مانگے اللہ سے۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا نبی، خاتم النبیین، اماموں کا، نبیوں کا سردار، سب سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ سجدے میں جا رہا ہے اور مانگ رہا ہے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پہلے پیدا ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ بتاؤ نا، مزدور کو مزدوری کی اجرت دی جاتی ہے نا، کہ بھائی آپ نے کام کیا تو کام کرنے کے بعد اجرت ملتی ہے نا، پیسے ملتے ہیں نا۔ آپ کے ہاں پیسے نہیں دیتے؟ بولو نا زور سے، پیسے ملتے ہیں۔ تو پیسے ملنے کے بعد کیا ہے؟ آقا جو کہتا ہے تجھے کتنے چاہیے؟ تجھے 200 چاہیے، 500 چاہیے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، کس کو؟ بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ نے کہا، اے ابراہیم جو مانگ میں تیری مراد کو پورا فرماؤں گا۔ اللہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، مانگنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، جو عمارت بنائی گئی وہ بیت اللہ، اور جن جو ہے اور جن کو مانگا وہ آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے التجا کر رہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہے، اے اللہ میں آپ سے جو ہے مال و ملال نہیں مانگتا، دنیا کا کوئی کمال نہیں مانگتا، دنیا کا مال و ملال، دنیا کے پیسے نہیں مانگتا، اے اللہ میں تو آمینہ کا لال مانگتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں؟ آمینہ کا لال مانگ رہا ہوں۔ ارے ہم تمام کی یہ جو ہے خواہش ہوتی ہے، کیا خواہش ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ ہر سب کی خواہش ہوتی ہے، ہر تو ہے، آپ کی بھی آرزو رہتی ہے، میری بھی آرزو رہتی ہے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، اللہ حج مقبول نصیب فرمائے۔ تو جب جو ہے ہر انسان تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، لیکن میرے رب اور جو ہے میرے رب کی آرزو اور تمنا اور چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ جو ہے، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس پر جو ہے پوری زندگی عمل کرے۔ دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر بیت اللہ کا طواف کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض۔ کتنی مرتبہ؟ زور سے بولو، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ فرض پوری زندگی میں، جس کے مال اس کے پاس۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندی کی چاہت یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ وہ جو ہے قرآن کریم پر پوری زندگی عمل کرے، اس پر جو ہے ان قرآن کریم کو پڑھے۔ ایک ہماری چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ تو ہم کس کی چاہت پر عمل کریں گے؟ اور سے بولو نا، کس کی چاہت پر؟ اللہ کی چاہت پر عمل کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو ہے بہت بڑا جو ہے امت پر احسان کیا. احسان نہیں، احسان عظیم فرمایا. کیا؟ احسان نہیں، بہت بڑا احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 2 احسان بڑے کیے. زمین تیرا احسان، چاند تیرا احسان، ستارے تیرے احسان، آسمان تیرا احسان، زمین تیرا احسان، سمندر تیرا احسان، دریا تیرا احسان، ہوائیں تیری احسان، مخلوق تیری احسان، پہاڑ تیرے احسان، سمندر تیرا احسان. اگر ہوا کو 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دے تو جو ہے کروڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ابجوں نہیں، نہ ان کے لیے کفن کا انتظام ہو سکے، نہ ان کے لیے دفن کا انتظام ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکان تمہارے لیے احسان ہے، بیوی بچے تمہارے لیے احسان ہے، مال و دولت تمہارے لیے احسان ہے. اللہ فرماتے ہیں جو ہے میں نے یہ احسان تو میں نے اپنے بندوں پر بھی کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ہندوؤں پر بھی احسان فرمایا ہے، یہودیوں پر بھی احسان فرمایا ہے، جو ہے مسلمانوں پر بھی احسان فرمایا ہے، نصرانیوں پر بھی احسان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یہ احسان تو میں نے جانوروں پر بھی کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ احسان جانوروں پر بھی کیے، انہیں بھی سورج عطا فرمایا، انہیں بھی چاند عطا فرمایا، انہیں بھی ستارے عطا فرمائے، انہیں بھی سیارے عطا فرمائے، انہیں بھی اولاد عطا فرمائے، انہیں بھی جو ہے انہیں بھی اولاد عطا فرمائے، انہیں بھی صحت عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں یہ احسان تو میں پوری کائنات پر کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا. اللہ جو ہے الہ العالمین آپ نے بہت بڑا احسان کون سا کیا؟ احسان عظیم کون سا کیا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے بڑا احسان مومنین پر یہ کیا کہ میں نے آمنہ کے لال کو امت کے اندر بھیج دیا. کس کو بھیج دیا؟ آمنہ کے لال کو اللہ نے بھیج دیا. ایسی تو آنکھ، دل و دماغ، چاند، سورج، ستارے، جو ہے ہاتھ پیر، جتنی بھی دیکھنی چیز دیکھنی جائے، دنیا کے قدرت کے نظارے دیکھے جائے، اللہ کے احسان. لیکن میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی. مولانا صاحب تھوڑا توجہ دیجیے. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جو ہے میں بھی اس آیت کا طواف کروں گا اور آپ کو بھی آیت کا طواف کراؤں گا. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی منّا، اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے منّا کا مطلب ہے احسان جتلانا. اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی پر احسان نہیں جتلایا. اللہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے سمندر عطا فرمایا، دریا عطا فرمایا، دنیا بنایا، چاند سورج ستارے بنائے، پہاڑوں کا نظام چلایا، سمندروں کا نظام چلایا. اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی پر احسان نہیں جتلایا. اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی پر احسان نہیں جتلایا. اللہ فرماتے ہیں میں نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا. وہ کون سی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بات بھی نرالی ہوگی، وہ چیز بھی نرالی ہوگی، وہ تحفہ بھی نرالا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی. اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان نہیں جتلایا. حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی، میں نے احسان نہیں جتلایا. اسماعیل ذبیح اللہ کو جو ہے چھری سے بچایا. اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان نہیں جتلایا. اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، میں نے احسان کو نہیں جتلایا. اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم اور حوا کو جو ہے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، میں نے احسان نہیں جتلایا. اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، میں نے احسان نہیں جتلایا. اللہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نجات عطا فرمائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان نہیں جتلایا. اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، میں نے احسان نہیں جتلایا.
اللہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے دنیا کے اندر انبیاء پیدا فرمائے، نبی پیدا فرمائے، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے تابعین کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ تابعین کو پیدا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جو ہے کتب کو پیدا فرمایا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں ڈال دی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ولیوں کو پیدا کیا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دل و دماغ عطا فرمایا، چاند سورج بنائے، آنکھوں کے اندر روشنی عطا فرمائی، ہاتھ کے اندر طاقت عطا فرمائی، پیر کے اندر طاقت عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان جتلایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنین کو آمینہ کا لال عطا فرما دیا۔ بھائی آج کل اپنا کوئی محبوب عطا فرماتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب نہیں عطا فرماتا۔ کیا کوئی اپنا محبوب؟ اگر اب دوسری شادی کرو تو پہلی بیوی بھاگ جائے گی، کیونکہ دنیا کے قانون ہے، دنیا کا ضابطہ ہے، محبت کوئی تقسیم نہیں کرتا۔ اپنا محبوب چاہتا ہے کہ میرا بن کر رہے، کسی اور کا بن کر نہیں رہے۔ جو ہے پیچھے ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہے، کل گھر جا کر ایسا مت کہنا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں تو پھر کیا ہے پیچھے ڈنڈے بھی پڑیں گے، بیلن بھی پڑیں گے۔ اس لیے کیا ہے محبت سے پیار سے رکھے، احترام کرے۔ ہماری بیوی کیا ہے ہمارے لیے احترام کی چیز ہے، ہمارے لیے کیا ہے بوجھ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، یہ ہماری بیوی یہ نعمت ہے، زندگی کا سہارا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا کہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا ضابطہ ہے، محبت میں تقسیم نہیں ہوتی ہے، محبت کو کوئی تقسیم نہیں کرتا۔ دیکھو کیا کرتے، قتل ہو جاتے، پھانسی پر لٹک جاتے، اس کا یار اس کو چھوڑ کر چلا جائے تو کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں گھر کو، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے رب کی جو ہے ذرہ نوازی دیکھو، بندہ نوازی دیکھو، اللہ نے جو ہے اپنا محبوب عطا کر دیا، آمینہ کے لال کو پیدا فرما دیا۔ اور کیا ہے یہ تو ہماری بدقسمتی، ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے ان کے زندگی پر کیا ہے ان کے طریقوں پر عمل نہیں کیا۔ آج دیکھیں کتنا زنا عام ہو رہا ہے، روزانہ خبریں آ رہی ہے زنا۔ آج کل ہمارے گھر کا ماحول دیکھو، ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، نہ جیٹھ کا لحاظ، نہ سسر کا لحاظ، نہ پڑوسیوں کا لحاظ، اور کیا ہے ہمارے گھر والے مل کر اکٹھے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، ارے بھائی ہوتا ہے کہ نہیں، کیا گھر میں بیٹھ کر جو ہے پکچریں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے گھر کا حالت دیکھے، ہمارے گھر کی جو ہے اتنا جائزہ لے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، میں اپنی جیب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، کس کی حدیث سنا رہا ہوں؟ تاجدار مدینہ، زور سے بولو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جو ہے مجھے معراج پر بلایا گیا۔ کہاں بلایا گیا؟ مجھے معراج پر بلایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ تنور کے اندر، جہنم کے اندر کیا ہے لوگوں کو ڈالا جائے، مرد اور عورت کو ڈالا جا رہا ہے۔ تنور جو ہے تنور کے اندر سے آگ پھوٹتی ہے، اوپر آگ جاتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں، اور تنور کے نیچے سے آگے جاتی ہے تو وہ لوگ نیچے جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ایک لوگ کون ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورت ہے جو زنا کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم تنور کے اندر جلو گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہماری شادیوں کا حال دیکھا جائے، گھر کو لڑکی طلاق دے کر 2 مہینے کے اندر آتی ہے، مولانا کے پاس آتے ہیں کہ مولانا میری لڑکی کی شادی ہو گئی، تو کیا کہ پتہ نہیں کہ وہی تیری بیٹی جو اسٹیج پر ناچی تھی۔ آج کل ہمارے علاقوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں، ہماری لڑکیاں کیا کر رہی ہے؟ اسٹیج پر ناچ رہی ہے، ناچ نہیں رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ ہمارے گھروں کا حال دیکھے، ہمارے گھر کی بیوی بچوں کا حال دیکھے، پردے کا لحاظ تو ایسے بہت رکھا جاتا ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو برقع بھی اتر جاتا ہے، پردہ بھی اتر جاتا ہے۔ تو کیا ہے، اپنے گھروں کے اندر سادہ ماحول بناؤ، سادگی والا، یعنی کیا ہے، شادی کو بس شادی بناؤ، سادگی والی بناؤ۔ خرچے کم ہوگے تو بوجھ نہیں ہوگا۔ وہ باپ کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہے۔ دیکھو کہ بھائی، وہ راجستھانی جو قوم ہے، مارواڑ لوگ، وہ پوری زندگی کماتے، وہ خود انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب ہم لوگ جو ہے پوری زندگی کماتے ہیں، وہ سارا پیسہ اپنی بیٹیوں کے اندر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جو ہے اپنی بیٹیوں سے قرض جو ہے بوجھ اٹھاؤ، اس کو جو ہے دینا ہے تو دے دو، لیکن کیا ہے، پیسے کا جو ہے سامنے سے مانگے نہیں، اتنے دو اتنے دو۔ سادگی جو ہے، آپ آسان نکاح سادگی والا کرو گے تو کیا ہے، برکت رہے گی اس کے اندر۔ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو نکاح کے اندر سادگی ہو، جو نکاح کے اندر آسانی ہو، سمجھو اس نکاح کے اندر برکت ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ناچتے ہیں دھیان سے سن لیجئے، جو زنا کرتے ہیں وہ دھیان سے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے اگر دفن کر دیا جائے، دفن کرنے سے پہلے اگر اس کا چہرہ بگڑ جائے، اس کسی کی صورت بگڑ جائے، تو سمجھو کہ اس کو جو ہے ذلیل نہ کرو، اس کو جو ہے آ کر گھر والوں کو بلا کر یہ مت کہو کہ ان کے چہرے کو دیکھیے بہت برا حال ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو نچواتے ہیں، جو ناچتے ہیں، اگر ان کا جو ہے دفن کرنے سے پہلے ان کا چہرہ بگڑ جائے، ان کی صورت بگڑ جائے، تو گھر والوں کو، محلے والوں کو عبرت کے لیے بتاؤ، دیکھو ان کا چہرہ کیسا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے یہ حدیث ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد عربی تاجدار مدینہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے۔ تو کیا کریں گے ہم آج سے، جو ہے شادیوں کے اندر زنا نہیں کریں گے۔ جو ہے زنا صرف جو ہے ہم سمجھتے وہ نہیں، آنکھوں کا زنا، لڑکیوں کو دیکھنا۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی اور کی مائیں بہنوں کو گور کر بری نظر سے دیکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی عزت اتر نہ جائے وہاں تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ کیا ہے، یہ حدیث ہے۔ اس لیے کیا کریں گے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اپنے ماں بہنیں کی کیا کریں گے، گور گور کر دیکھیں گے نہیں۔ کیا نہیں کریں گے، کسی کو دیکھیں گے نہیں۔ مائیں بہنیں بھی پردے کا لحاظ کرے۔ آج ہم دیکھیں روزانہ جو ہے شادی جو ہے غیر شادی شدہ کے مقابلے میں جو شادی شدہ ہے وہ بھاگ رہے زیادہ۔ 3 4 بچوں کی ماں وہ بھاگ رہی ہے، روزانہ خبریں آ رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ حلال بیوی گھر میں موجود ہے تو جاتے ہیں باہر۔ یاد رکھنا، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ اور اپنی ماں کو ستانے والوں ذرا دھیان سے سنو۔ ہمارے ماں یہاں بچے بیٹھے ہوئے، اپنی ماں کو ستائیں گے نہیں۔ جتنے بھی بچے موجود ہیں کل جا کر باپ بننے والے، اگر کل آپ بھی باپ بنو گے، اگر آپ نے ستایا، کل جا کر آپ بھی جو ہے آپ کے لڑکے آپ کو ستائیں گے۔ ابھی مجھے واقعہ یاد آ گیا، جوان بیٹھے ہوئے، آج سے ہم نیت کرے، توبہ کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے۔ زور سے بولو،
آج نیت کرے اسی مجلس کے اندر نیت کرے ہم آج سے اپنے ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، ان کی دعائیں لیں گے۔ آپ نے نام سنا ہوگا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے کسی نے؟ آج ہم سن لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ آپ کو امانت دے کر جاتا ہوں، عمل کرنا ہے، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ اے عمر، اے جو ہے علی، جا کر ان کے پاس جا کر دعائیں کروانا امت کے لیے، میرے لیے جو ہے امت کے لیے معافی منگوانا۔ کیا ہے؟ بہت نیک تیرا بندہ ہے وہ بہت بڑا فرما بردار ہے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے نبی کا زمانہ پایا لیکن نبی کو دیکھا نہیں، زور سے بولے، نبی کو دیکھا نہیں، حضور کا زمانہ پایا لیکن دیکھا نہیں۔ اس کو محبت کے امام تھے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، کیا ہے؟ اس کو محبت کے امام، اللہ کی محبت کے اندر عاشق نہیں تھے بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کو محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی والدہ سے کہا کہ والدہ، میں آقا کا جو ہے شہر دیکھ کر آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے یارو، میرے پیارو، جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ادب والا بھی ہوتا ہے۔ زور سے بولو، جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ادب والا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی سیرت سے معلوم چلی، ہماری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ابھی سائٹ پر ہے، وہ انشاءاللہ وہاں پر آؤں گا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، جو ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو تکلیف دینے والوں، ذرا دھیان سے سنو۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں سے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ کہ میں آقا کا شہر دیکھنا جانا چاہتا ہوں۔ تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا کہ جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ادب والا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے لوگ پتھر مار رہے تھے۔ کیا مار رہے تھے؟ پتھر مار رہے تھے۔ پتھر مارنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے پتھر مت مارو۔ تو لوگوں نے کہا، اے اویس، ایک طرف تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے پتھروں سے ڈرتا بھی ہے۔ اے اویس، ایک طرف تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ پتھر مت مارو۔ تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں، میں نے کب کہا کہ پتھر مت مارو؟ مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ تو لوگوں نے پوچھا، کیوں بھائی اویس؟ تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر آپ مجھے بڑے پتھر مارو گے، کیا مارو گے؟ بڑے پتھر مارو گے، چوٹ آتی ہے تو خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے وضو میرے آقا پر میں درود کیسے پڑھوں؟ میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہوں، اگر آپ مجھے زور سے پتھر مارو گے، خون نکلے گا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا اور میرے آقا پر صلاۃ و سلام کم ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم چھوٹے پتھر مارو، تمہارا بھی کام چلتا جائے، میرا بھی کام چلتا جائے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ کہنے لگے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے، پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ اونٹ چراتے تھے، اونٹ چرانے کے بعد جو پیسے آتے تھے ساری جو ہے مال و دولت کی پونجی اپنے ماں باپ کو دے دیتے تھے۔ اپنے لیے پھر کیا؟ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے بڑے عاشق ہو کر، اتنا بڑا مقام ہو کر، اللہ کے نبی کے یہاں بہت بڑا مقام تھا، عاشقوں کے اندر سر اول میں آتا ہے، فہرست نمبر 1 ان کے آتی تھی، لیکن اپنے لیے وہ کپڑے کی چندی اٹھاتے تھے اور اپنے بدن کر صاف کر کے اس کو اپنے پیون لگا دیتے تھے، ٹھینگڑے لگا دیتے تھے، اور جو ہے لوگ کھجور پھینک دیتے تھے۔ کھجور پھینکنے کے بعد جو گٹلیاں بچتی تھی وہ گٹلیا کو جو صاف کرتے تھے اس کو کوٹتے تھے، کوٹنے کے بعد کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ گری ہوئی گٹلیوں کو صاف کر کے پھانکا مار کے پانی پی ڈالتے تھے۔
اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، پوری رات ماں کی پوری رات خدمت کرتے تھے، ماں سے کہتے تھے میں گھر میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے سرکار کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے تھے، ان کی والدہ کہتی تھی نہیں اویس، میرا تیرے سوا کون ہے، میرا تو ہی یار ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، میرے تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی طلب تھی، ایک ہی تمنا تھی، آمینہ کا لال کا دیدار کروں، اللہ جو ہے ہمارا جو ہے ان کا شمار، اللہ جو ہے ہمارا دیدار، ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ کیا ہے ہمارا دیدار؟ یعنی کیا ہے ہمارا؟ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے ہمارا۔ سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ اللہ بیت اللہ، اس گھر کا اللہ ہماری زیارت نصیب فرمائے، اور آقا کے روزے کو اللہ جو ہے سلامت رکھے، اور اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، بار بار لے جائے۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، تھوڑی سی پونجی آ جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر پر رکھتے ہیں، اپنی ماں سے چھپاتے ہیں۔ ایک وقت تھا ماں ہمارے لیے چھپاتی تھی، اور آج ایسا وقت آ گیا ہم ماں سے چھپاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آ جائے، اگر کوئی چیز گھر میں بچپن کے اندر آ جاتی تھی تو ہماری والدہ یہ کہتی تھی میرے گھر کے اندر 4 بیٹے ہیں، 5 کھانے والے ہیں، شوہر کے ساتھ 5 کھانے والے ہیں، اگر گھر پر 4 آم آ گئے تو ماں ہمارے لیے رکھتی تھی، بچے کو کھلا دیتی تھی اور خود نہیں کھاتی تھی، اور کہتی تھی کہ میں نے کھا لیا ہے، میں نے پیٹ بھر لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کھاتی نہیں تھی، ہمارے لیے چھوڑتی تھی۔ اور آج ہم اپنے بچے کے لیے لاتے ہیں کوئی چیز تو ہم اپنی ماں سے چھپاتے ہیں، میری ماں دیکھ لے گی، اس کو بھی دینا پڑے گا۔ اے اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، یاد رکھنا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، وہ دنیا ہی کے اندر ذلت کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی بوڑھی ماں کی دعائیں لینے کی بجائے بد دعا لے رہے ہو تو یاد رکھنا دنیا ہی کے اندر ذلت کماؤ گے، دنیا ہی کے اندر اللہ تمہیں جو ہے موت کا مزہ چکھائے گا۔ قیامت کے دن اللہ جو ہے جہنم کے اندر جو گناہ کرنے والے تھے ان کو سب سے آخر میں ڈالے گا، لیکن دنیا ہی کے اندر ماں باپ کو ستانے والے کو نقد جو ہے سزا ملے گی۔ آج کیا کہتے ہیں؟ میرے ماں باپ جو ہے اچھے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، کل آ کر آنے والی اولاد ہمارے لیے دعائیں کرے گی، آنے والی اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ لیکن آج کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا صاحب میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، میں اس کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کروں؟ اللہ فرماتے ہیں تیرا باپ شرابی ہو، تیرا باپ کبابی ہو، تیرا باپ جاہل ہو، تیرا باپ ان پڑھ ہو، تیری جو ہے اس سے محبت، تیری اس کے ساتھ فرما برداری جو ہے نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی فرما برداری ماں باپ ہونے کی وجہ سے۔ اور آج ہم دیکھیں ہم اپنے ماں باپ کو کتنا راضی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ماں باپ کیا ہے کافر بھی ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن آج ہم دیکھیں کتنا برا سلوک گھروں کے اندر دیکھیں، کھانا نہیں کھاتے، کھانا پھینک دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ دنیا کے اندر تمہیں جنت کے مزے چکھائے گا۔ کہ میں یہ بات کر رہا تھا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کیا ہے، اپنی امی سے روز کہتے تھے میں جو ہے آقا کے جو ہے سر کا شہر کا اور آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ان کو بٹھا دیتی تھی، میرے پیارے بیٹے ہمارے آقا تو بڑے حسین ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے نرالے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے آپ جاؤ گے انہی کے ہو جاؤ گے۔ ابو بکر گیا ان کا ہو گیا، عمر گیا ان کا ہو گیا، عثمان گیا ان کا ہو گیا، علی گیا ان کا ہو گیا۔ اے اویس تو دیوانہ ہے، تو جائے گا تو انہی کا ہو کر رہ جائے گا۔ تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ہاتھ پکڑتی تھی، کہتی تھی نہیں بیٹا تجھے جانا نہیں ہے، تجھے نہیں جانا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے ماں کے سامنے پیر پکڑتے تھے اور کہتے تھے مجھے جانا ہی ہے۔ ان کی والدہ نے واپس
سمجھا دیا، بیٹھایا کہ اویس مجھے پتا ہے تو جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ لوگوں نے، کہنے والوں نے کہا ہے جو جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، جو جاتا ہے انہی کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے، تو جائے گا تو تجھ پر جادو کر دے گا، نہیں جانا ہے۔ لیکن پھر بھی روز ضد کرتے رہتے تھے۔ جیسے ضد کی، ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کو اجازت دے دی، جا اویس تو جو ہے تیرے آقا کا دیدار کر کرا، تیرے نبی کا دیدار کر کرا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو ہے، ان کی والدہ نے شرط لگائی تھی کہ بیٹا کتاب میں لکھا ہے 8 پہر کے اندر آ جانا، اپنی زبان کے اندر 24 گھنٹے میں آ جانا۔ اب اویس قرنی رحمت اللہ علیہ فکر میں، ایک طرف جو ہے آقا کی جو ہے محبت کے اندر، آقا کے دیدار کے لیے تڑپ رہے، جا رہے۔ جیسے جو ہے راستے کے قریب پہنچے، ان کو خیال آیا یہ محبوب کا راستہ ہے، اگر میں دوڑوں گا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ آہستہ دوڑتے تھے، رک جاتے تھے۔ ایک طرف کہا کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ اویس تو جلدی آ جانا، اگر تو جائے گا، جلدی نہیں آئے گا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں اور تجھے معاف نہیں کروں۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو ہے آقا کے روضے کے قریب پہنچے۔ جب جو ہے مدینہ کا شہر آیا، آقا کا روزہ آیا، جو مدینہ جانے والے، کون یہاں پر عمرے کے اندر گیا، حج کے اندر کون گیا؟ جو جاتا ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں بس کے اندر ہمارا دل مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، میرے آقا کا روزہ آیا۔ ہر غریب سے غریب، مالدار سے مالدار کی تمنا ہوتی میں اپنے آقا کا دیدار کروں، روزہ دیکھوں۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو ہے مدینے کے قریب ٹھہر گئے، وہاں کے پتھروں کو اٹھایا۔ اے مدینے کے پتھروں، اے مدینے کے شہر کے پتھروں، میرے نبی کے شہر کے پتھروں، انہوں نے اٹھا کر چوما، اپنی آنکھ سے لگایا، کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، اپنے آقا کا روزانہ تم بوسہ لیتے ہو۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے زمین کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا تم اس زمین تم کتنی پیاری ہو کہ میرے آقا کے قدم پڑتے ہیں اور جو ہے آپ بوسہ لیتے ہو۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ دیوار کے قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ کتنے خوش نصیب ہو، میرے آقا کا دامن آپ پر لگتا ہوگا اور آپ کو بوسہ ملتا ہوگا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو ہے جب مدینے کے قریب پہنچے، شاعر بڑا پیارا انداز میں کہتا ہے، میں جو ہے آپ کی توجہ چاہوں گا، 2 شعر پڑھوں گا مدینہ کی یاد کے اندر، جو ہے شاعر نے بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا ہے۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے۔ گل مطلب پھول، اور خار مطلب کیا ہے؟ کانٹے۔ گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں کے بیمار اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا مدینہ ہے۔ اللہ ہم تمام کو بار بار لے جائے، لے جا کر اس کا ادب کرنے والا بنائے۔ جب جو ہے قریب مدینے کے قریب پہنچے، آقا کا شہر آ گیا،
مسجد نبوی کے اندر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہاں گئے؟ مسجد نبوی کے اندر، کہا کہ نہیں آقا تو گھر پر ہو گئے۔ گھر پر گئے تو گھر پر بھی کوئی نہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں دور سے آیا ہوا ہوں، آقا موجود ہے؟ کہا کہ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے۔ کہا کہ کب آئیں گے؟ پتہ نہیں کب آئیں گے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگی کہ نہیں ابھی نہیں آئیں گے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو گئے اور کہا، ایک گزارش کی، ایک درخواست تھی کہ کہا کہ آپ کا دیوانہ آیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی آپ کا نام تو بتاؤ، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میرا محبوب میرا نام جانتا ہے، میرا نام جانتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ جانتا ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، اور کیا گزارش کرنی ہے؟ کہا کہ مجھے اور میری والدہ کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں شفاعت کے لیے مت بھولنا۔ میں میری ماں کی خدمت کرتا ہوں، بڑا دور سے آیا ہوا ہوں، میرے اور میری والدہ کا جو ہے آپ بھولنا مت۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ کہہ کر گئے اور کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا، میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، میرا نام میرا محبوب جانتا ہے۔ کہا کہ کہاں سے ہو؟ کہنا کہ جو ہے یمن سے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ